نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی۔ حاضرین کرام، ہمیں اس بات شکر ہونا چاہیے کہ حضرت پیر علاء الدین صدیقی صاحب نے پوری امت مسلمہ کو اس مقام پہ جمع فرما دیا ہے۔ خدا اس اتحاد کو باقی رکھے اور ہمیں اپنے مشن میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کچھ باتیں صرف آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گورنمنٹ سے یا باضابطہ پارلیمنٹ سے ہمارے علماء نے باتیں کی ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمارے آپ کے درمیان ہونی چاہیے۔ یہ صحیح ہے کہ آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے ہمارے ایمانی ٹیمپریچر کو ناپنے کے لیے کبھی کبھی پیغمبر اعظم کی ذات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک یہ نبی کے نام پہ زندہ ہیں اور جب نبی کی محبت نکل جائے گئی تو یہ مر جائیں گے۔ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے عجم کے تصورات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ پیغمبر کی محبت ہماری روح اور ہماری زندگی ہے اور ہمارا اضطراب وجہ ہے، ہماری بے قراری وجہ ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عظیم اجتماع کے بعد ہم خاموش ہو جائیں اور اپنے اس کو بھول جائیں، اور کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی حادثہ پیش آئے اور ہم مضطرب ہوں اور بے قرار ہوں، کوئی کارٹون، کوئی فلم۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس تحریک کو باضابطہ طور پہ منظم کرنا ہوگا اور اس وقت تک ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ باضابطہ طور پہ قانون نہ بن جائے کہ پیغمبر اعظم کی مقدس عزت کا احترام کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے جو بھی دنیا چاہے کرے اور ہم اس کے سامنے کچھ بھی نہ کر سکیں۔ یہودیوں کے لیے ہولوکاسٹ جو ہے ایک بہت اہم چیز ہے، مگر اس کے خلاف تقریر نہیں کی جا سکتی ہے، بولا نہیں جا سکتا ہے، ان کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کیا سکتا ہے۔ دنیا میں قانون بنا ہوا ہے، اس طرح کی اور مثالیں موجود ہیں۔ اور آف ہیٹریٹس یہ باضابطہ قانون ہے اور یہاں صرف ایک فرد کی توہین، 50 کروڑ مسلمانوں کی توہین ہے۔ پیغمبر اعظم بلند کسی بھی کارٹون کے تصور سے اور کسی بھی فلم سے دنیا کی کوئی طاقت پیغمبر اعظم کی توہین نہیں کر سکتی۔ اگر توہین ہو رہی ہے تو ایک مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ یہ ہماری توہین ہے کہ ہمارے پیغمبر سرور کائنات محمد الرسول اللہ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، جب یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، پرنٹ میڈیا تھا، کتابیں تھیں، تو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اعظم پر باضابطہ طور پر دکھایا جا رہا ہے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے۔ انہوں نے کہا پیغمبر پہ جو وحی آتی ہے یہ وحی نہیں ہے بلکہ مرغی کا مرض ہے۔ انہوں نے کہا پیغمبر نے جنگ کی تھی خوشحالی کے لیے، انہوں نے پیغمبر قاتل تھے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں کو جمع کر کے قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ انہوں نے پیغمبر کی ازدواجی زندگی پہ اعتراضات کیے ہیں۔ یہ ساری کتابیں اورینٹلسٹ اور مستشرقین تحریروں موجود ہیں، ہزاروں اعتراضات ہیں۔ اب ان کو باضابطہ میڈیا کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے۔ پہلے یہ بات ہوا کرتی تھی کہ کتابوں میں تھی، کتاب 1% بھی لوگ نہیں پڑھتے تھے، مگر میڈیا کے ذریعے سے پیغمبر کے مقدس مقام کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش جا رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تعلیم کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، تحریک کے ذریعے سے پیغمبر اعظم کی مقدس زندگی کو دنیا کے سامنے پیش کریں، اور دنیا میں ہمارا کوئی بچہ بھی ایسا نہ رہ جائے جو پیغمبر کی زندگی سے ناواقف ہو اور ان اعتراضات سے ناواقف ہو جو باضابطہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں کام کرنا ہے۔ یہ تو تماشا ہے، آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور یہ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ میں نہیں کہتا کہ پوری قوم بری ہے، میں نہیں کہتا حکومت بری ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے اس مذاق سے تفریح کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہ ناواقف ہے، انداز غلامی ہے، ابھی رقص زنجیر پہن کے بھی کیا کرتے ہیں۔ یہ زنجیر پہنا کے ناچنے کا تصور باضابطہ انہوں نے اپنے لیے مذاق بنا رکھا ہے۔ ہم احتجاج ضرور کریں، مگر احتجاج کے ساتھ ساتھ مستقل ورک کی ضرورت ہے۔ ہم قانون بنوا میں ہم باضابطہ OIC کو متحرک کریں کہ 57 ممالک اور 52 ممبر ممالک باضابطہ طور پہ اس کو یونائٹڈ نیشن میں اٹھائیں۔ ہم دنیا کے ہر ملک میں جتنے بھی سفرائے عرب ہیں، مسلم سفرا ہیں، ان سے رابطہ قائم کر کے
قانون بنانے میں ہماری مدد کریں. اگر ایسا ہوا تو ہم کامیاب ہوں گے. السلام علیکم. MashaAllah. Now just for a few minutes, a couple of minutes, I'm going to request Barrister Harun Rashid Sahib to share his views with us. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'd fa'a'uzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Please repeat after me. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. As-salatu was-salamu alayka ya Habib Allah. As-salatu wa آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ. My respected audience, Qibla Pir Sahib, all distinguished guests, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Very brief words, but I promise you, there'll be ones to remember. The first thing I say is freedom of speech is a privilege and a right. It should not be used to insult Muslims around the world and play with their emotions. There has to be a line under freedom of speech, and when billions of people's emotions are played with, then a line has to be drawn, and these culprits need to be stopped. Islam is a religion of peace and beauty. Whether those who are insulting people are insulting the Prophet Moses, insulting the Jewish community, the Muslims. اس وقت ناظرین کرام تکبیر ٹیلی ویژن کی سکرین پر جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے، جو ریلی ہے لندن کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، جہاں پر قانون سازی کی جاتی ہے اور جہاں پر قانون بنایا جاتا ہے، اور وہاں پر تمام مسلمان کے مکاتب فکر کے جتنے بھی علماء کرام ہیں سب اس وقت جو وہاں پر موجود ہیں اور سپیچز کی جا رہی ہیں، اور وہ اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کرنے والے جو بھی ہیں ان کے لیے قانون سازی کی جائے. جو ہی ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی لائیو وہاں سے بات کریں گے. جو ہی کوئی ہمارا رابطہ ہوتا ہے انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے اور بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت وہاں کے کیا حالات ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور عوام سے ان کی اگر بات ہوئی ہے تو عوامی جذبات اور ان کی رائے کیا ہے. ایک بار پھر چلتے ہیں اور لائیو دیکھتے ہیں ریلی کے وہ مناظر، جو خطابات ہو رہے ہیں وہ آپ سماعت فرمائیے. Successful on religious and secular levels. I move on. A Hindu scholar, Diwan Chand Sharma, in his book Prophets of the East, published in Calcutta in 1935, he says Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was the soul of kindness. His influence was felt and never forgotten. And I move. Economist and politician, in his book The Genuine Islam, 1936, listen to this. I have studied him, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the wonderful man, and in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. The last quote I give you is from Lamartine, his book, Paris, 1954. If greatness of purpose, smallness of means, and astounding results are the three criteria for human genius, who could dare compare any man in modern history with Muhammad sallallahu alaihi wasallam? He goes on to say this: as regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask the question, is there any man greater than he, sallallahu alayhi wa sallam? Allah, 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 al-Nabi sallu alayhi, salawatullah alayhi, al-Nabi sallu alayhi, salawatullah alayhi, وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات
Alhamdulillah, as you know today, this beautiful gathering and protest organized by Muhyiddin Trust under the guidance of Hazur Sheikhul Alam, Hazrat Peer Muhammad Alauddin Siddiqui Sahab. And I still remember when Hazrat Sahab first time showed his interest to gather in front of Parliament and convey our message to the right people. I still remember the first person, though Alhamdulillah, we are doing all this today together, and all mainstream organizations are with us, all Muslim representatives, scholars, ulama, mashayikh, representative of different sects are today sitting in a state. Look at this beautiful gathering. Now I am proud of you, how you showed your love to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But you all should be proud. People say Muslim will never unite. They have differences. They are fighting with each other. They are hating each other. Today, look at the Muslim leadership. They have gathered. They all together are here in this beautiful place, showing their anger, conveying their message to the right people, that though we have differences, but we all are united on the name of Muhammad. We are united on the name of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But when Hazrat Sahab said, when first time he shows his interest to have a beautiful gathering to protest, the person who supported us, the first person who said that if you are ready to gather in front of Parliament peacefully, and if you are ready to convey message in a right way, I am with you, my channel with you. We will do this together. The first person who supported us, Brother Muhammad Islam, CEO Islam channel, I would request him, please come forward. Nara Hadri, Nara Tahqiq, Islam, Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله واحد وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Respected scholars, sisters, brothers, friends, I greet you with the greetings of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is indeed an honor for us to be here today to defend the honor of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Brothers, sisters, there is a narrative today going on. All of it is about freedom of speech. And we are blamed for being against freedom of speech, which we are not. Isn't it the irony on the eve, on the night that have been last night deported to America because they said they were inciting hatred. They didn't kill anyone. And could have been tried in this country. We have a law and order here. But they have been deported to no man's land, to the United States of America. Why? But they don't talk about freedom of speech then. If you come to a black man and you tell him you are a Negro, you are black,
The narrative is not about freedom of speech. It is about racism. And if you tell someone you are greedy Jew, you are told you are anti-Semitic, and rightly so. But if you attack a Muslim, if you tear away the Quran, if you attack Muhammad sallallahu alaihi wasallam, it is under the banner of freedom of speech. Brothers and sisters, today, in 13 European countries, it is a crime, it is a criminal to deny the Holocaust. Just last month, the parliament in France passed a law. It is criminal to deny the genocide against the Armenians 100 years ago. Where is the freedom of speech here? I am not and will never support the racists. I will not and will never double standards. But we want to call our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We love him more than ourselves, more than our children, more than our families, more than our life. And in fact, we are ready to give our life to protect and defend the honor of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are gathered here today in a very peaceful manner. You can't say a single glass broken. We are peaceful people, and we have to continue to be. Sisters, the struggle is so long. It is one step. Don't think by gathering here to are going to sort out everything. But it is a step in the right way. It is a step in the right direction. We have to continue the struggle until we get house a law that protects Muslims and protects Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We will never go home and sleep. It is not time for that. We have to work. We have to do it with others. So many people are willing to support us. We can't do it ourselves by ourselves, but we have to take the lead. We have to do it, brothers and sisters. Get involved in politics. Write to the media. Work. Be part of any organization. Be part of any institution. That's how, inshallah, we will get there. Brothers and sisters, I call for you to be peaceful, to be vigilant, to be participant. Take part in politics. Take part in the media. Take part in institutions. Take part in organizations. That's how we can get there, inshallah. Jazakum Allah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And now, without any delay, I would like to invite a very well-known spiritual leader, Sajjada Nashin Astana Aliyah Sultan Bahu, Director of Takbir TV, Janab Hazrat Sahibzada Peer Sultan Fayyazul Hasan Qadri Sahab, and I would like to invite him to convey his message today in this beautiful gathering. But before his arrival, again I am going to request, we keep getting message from authorities that are dozens of coaches people still stuck behind. There is no way to join us, and they all are waiting. If there is any possibility to move forward, please, for the sake of your brothers, those who came all the way down from different part of country to join you today, please move forward and leave the space for your brothers. They are desperately waiting to join you, but without having space here, they will not be able to move forward. Nara Takbir, Nara Risalat, Nara Risalat.
ونزل وسلم عليه بلغ مشقا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. بلغ العلا بكماله كاشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. آج کا یہ تاریخ ساز اجتماع تمام اہل اسلام کو ایک عظیم دعوت محبت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. بے شک آج کی اس اجتماع کی دعوت اور اس کے دائی حضرت پیر صاحب ہیں اور یہ کریڈٹ ان کو جائے گا. لیکن سنیے، آج مدینے والا دیکھ رہا ہے، میرے امتی، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا نام لینے والے، میری محبت میں دن رات میرے نام کے نعرے لگانے چاہیے. آج فرقے وہاں چھوڑ کے جائیے، آج محمدی بن کے واپس جائیے. آج مشائخ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، چینلز موجود ہیں، تنظیمیں موجود ہیں، عاشقان مصطفیٰ بھی موجود ہیں، اور ہمارا یہاں آج موجود ہونا آج کے لیے نہیں ہے، آج آغاز ہے. اب ہر صبح جمع ہوئیے، ہر شام جمع ہوئیے، ہر گلی میں ملک میں ثابت کیجئے کہ اگر ہم جیئیں گے تو رسول کے لیے بے عزت کی زندگی سے بہتر ہے کہ ہم مر جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام. چونکہ آپ برطانیہ میں رہ رہے ہیں اور یہ ملک ہے نظم و ضبط کے اور عزم کرنے کے لیے آج لندن کی سرزمین سامنے ارکان یہاں موجود ہیں. آپ سب جو اس پارلیمنٹ کے منتخب کرنے والے ہیں، آپ موجود ہیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک کے اندر رہنے والا مسلمان جب تک لیجسلیشن کا وہ پروسیس مکمل نہیں ہوگا جس میں صرف کملی والے کی عزت نہیں بلکہ جن جن کو بھی اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کو محفوظ نہیں کر دیا جاتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، اسلام. بیرسٹرز، لائرز، سالیسٹرز، ٹیچرز، سٹوڈنٹس اور تمام شعبہ زندگی کے لوگوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تمہاری صلاحیتیں آج کام نہیں آئیں گی تو کب کام آئیں گی؟ تمہاری عزتیں آج نبی کی جوتی کی نوک پر قربان نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ حضرت پیر صاحب، ہم سب انکنڈیشنل یہاں کھڑے ہیں. آپ ایک قدم اٹھائیے، ہم 11 اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اس وقت سب ہاتھ اٹھا کر کہیں کہ تائید ہے. اور انشاءاللہ آج کے اجتماع کو عہد و پیمان بنائیے، اپنے اللہ سے وعدہ کیجئے، اپنے نبی سے وعدہ کیجئے، جب تک لندن سے لے کر اسلام آباد تک اور اسلام آباد سے لے کر مدینے تک
ہر طرف لبیک یا رسول کی صداؤں میں ایک حسن عمل نہیں پیدا ہو جاتا، اور اس میں ہم آہنگی نہیں آ جاتی. ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، ہم پورے قوت سے کام کریں گے، ہم پورے ارادے سے کام کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مرشدی. I congratulate مشائخ، علماء, channels and Ashkan Rasool. Ladies and gents, youngsters, go back with this promise that we will live with dignity and respect, and if we can't save Ahmad Arabi, we more. Assalamu alaikum rahmatullah. MashaAllah, Jazakallah khair. The lovers of the Prophet sallallahu alaihi wasallam keep coming to this gathering. I've just got news that more coaches are on their way, and the protesters are now extending beyond Parliament, beyond Portcullis House, to the Cabinet building, and even beyond there. Subhanallah, let's all express, say again, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa. The next speaker that I'm going to invite to the stage is someone who was instrumental in making this event. He is a member of the Houses of Parliament, and so his being here is useful to us, and we are grateful for his time, and we thank him for authorizing us to use this space. Please, Lord Gurban Hussain of Luton. Nara Takbir, Nara Risalat, Islam, Islam, Sayyidi Murshidi, Sayyidi Murshidi, Labbaik ya Rasulallah, Labbaik ya Rasulallah, Labbaik ya Rasulallah. جی بالکل بالکل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.